بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سبق اپنی مدد آپ کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، اپنی مدد آپ کے ذریعے سے ہی انسان کامیابی سے اپنی زندگی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ سر سید احمد خان نے چونکہ مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا تو انہوں نے یہ مضمون لکھا اپنی مدد آپ۔ آج ہم اس کا 7واں پیراگراف پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی کا چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع لباس کا یعنی کہ لباس کے پہننے کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا، کام کا، سرگرمی کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز نہیں۔ حاشا وکلا، ہرگز نہیں۔ تو کہتا ہے کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا نتیجہ وہ کہتا ہے یہ ہے کہ سچی ہمدردی، سچی خیرخواہی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی کا چال چلن کس طرح عمدہ ہو۔ اگر تمہاری شخصی زندگی کا چال چلن عمدہ نہیں ہوگا تو پھر تمہارے بات کرنے کا طریقہ، سیر سپاٹے کا، کام کا، سرگرمی کا، تمہاری اولاد پر، اس کے چال چلن پر، اس کے اخلاق و عادات پر، نیکی اور سچائی میں اثر پڑ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں پڑ سکتا، وہ کہتا ہے حاشا وکلا۔ لیکن اگر ان کا چال چلن ٹھیک ہوگا، ان کی سوچ ٹھیک ہوگی، وہ ایماندار ہوں گے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ جو ہیں وہ کامیابی کی منزلیں طے کر پائیں گے۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسانوں کو یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا نہ ترس بیرحم مالک، بیرحم آقا، خدا نہ ترس نے جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار آزاد، خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے۔ رعیت کہتے ہیں کسی بادشاہ کی سلطنت میں رہنے والوں کو رعایا کہتے ہیں، رعیت کہتے ہیں رہنے والے، رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصل غلام ہے۔ کیا کہتا ہے کہ اصل غلام وہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی اندرونی حالت سے خود کوشش کر کے اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، سستی اور کائلی کے پجاری بن جاتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے تو پھر ہم ترقی نہیں کر پائیں گے۔ یا پھر ہم یہ سوچیں کہ بیرونی زور سے، باہر سے ہم کوشش کریں کہ ہماری اصلاح ہو، کوئی ہماری اصلاح کرے، کوئی ہمیں سیدھے راستے پر ڈالے، تو کس قدر افسوس کی بات ہے، وہ کہتا ہے بلکہ یہ تو بڑی نادانی کی بات ہے، پاگل پن ہے کہ کوئی باہر سے ہماری مدد کرے گا اور ہمیں جو ہے وہ ہماری حالتوں کو بدلے گا۔ ہماری حالت کو جب تک ہم خود نہیں بدلتے دوسرا کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ کہتا ہے اصلی غلام کون ہے؟ اصلی غلام وہ ہے جو ایک بے رحم آدمی، کہتا ہے وہ اصلی غلام نہیں ہے جو ایک بے رحم آدمی نے کسی کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے تو یا وہ غلام ہے، یا پھر ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ جو ہے، اس ایک ظالم بادشاہ ہے، خود مختار ہے، آزاد ہے، اور اس کی جو عوام ہے وہ بڑی مظلوم ہے اور وہ شخص ظالم ہے۔ وہ کہتا ہے اصل غلام کون ہے؟ اصل غلام وہ ہیں جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی کہتے ہیں فرما بردار کو، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اصلی غلام وہ نہیں ہے جو کسی ظالم شخص نے جس کو زبردستی اپنا غلام بنایا ہوا ہے، یا کسی ظالم بادشاہ نے اپنی قوم کو، مظلوم قوم کو
غلام بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میرے خیال میں اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاق ہے، جس کا اخلاق اچھا نہیں، جس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، جس بات کو بات کرنے کا رنگ نہیں، جو خود غرض ہے، جو صرف اپنے ہی مفاد کو پروان چڑھا رہا ہے، یہ جو جاہل ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، یا جو شرارت کا فرما بردار ہے اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہے، اور جو قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے، جس کے دل میں، جس کے سینے میں اپنی قوم کے لیے درد نہیں ہے، میرے خیال میں وہ جو ہیں وہ اصلی غلام ہیں. وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں اور بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو. سید کہتے ہیں کہ وہ قومیں جو دل میں غلام ہیں وہ کچھ بھی کر لیں، جب تک بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت اور خود غرضی کی غلامی کو چھوڑ نہیں دیتے، نہ تو کوئی بیرونی زور ان کی حالت بدل سکتا ہے، نہ عمدہ گورنمنٹ ان کی حالت بدل سکتی ہے، اور نہ ہی عمدہ قومی انتظام جو ہے، سسٹم جو ہے ان کی حالت کو بدل سکتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے آپ سے یہ جو اوپر اس نے درج بالا جو خامیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جب تک وہ اس کے اندر سے دور نہیں ہوتی تب تک وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتا، اور نہ ہی کوئی بیرونی طاقت اس کی حالت بدل سکتی ہے، نہ عمدہ گورنمنٹ اس کی حالت بدل سکتی ہے، اور نہ عمدہ انتظام اس کی حالت کو بدل سکتا ہے. تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام منحصر ہے، دار و مدار ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اس اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا، گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں. کہتا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ میں اور اپنے اندر اس طرح کی حالت اور خود غرضی اور سستی اور کائلی کو دور نہیں کرتے اور اپنے آپ میں آگے بڑھنے کی اور اپنی مدد آپ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتے، تو نہ تو کوئی گورنمنٹ اور نہ کوئی عمدہ انتظام جو ہے وہ ہماری حالت کو بدل سکتا ہے. وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی. فانوس خیال بے بنیاد خیال، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ یا عمدہ انتظام چاہتے ہیں تو ہمیں خود کوشش کر کے گورنمنٹ کو اچھا کرنا پڑے گا، قانون کو اچھا کرنا پڑے گا، نہ کہ ہم بیرونی سہاروں کو ڈھونڈتے پھریں گے. مستقل اور مضبوط آزادی سچی عزت اور اصلی ترقی شخصی چال چلن پر منحصر ہے. کیا کہتا ہے؟ مستقل اور مضبوط آزادی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مضبوطی کے ساتھ ہم آزاد رہیں تو اس کے لیے سچی عزت اور اصلی شخصی ترقی جو ہے وہ صرف ہمارے طور طریقے پر ہے. ہمارا طور طریقہ کیا ہے، ہماری بول چال کیا ہے، ہمارے اخلاق و اطوار کیا ہیں، ہمارا لباس و پوشاک کیا ہے، ہم لوگوں سے بات کس طرح کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ٹھیک ہوں گی تو ہم مستقل اور مضبوط آزادی حاصل کر سکتے ہیں. اور وہی شخصی چال چلن، طور طریقہ قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے، اور وہی شخصی چال چلن جو ہے، طور طریقہ جو ہے، وہ ہماری قومی ترقی کا بھی امانت دار ہے، ضامن ہے، امانت دار ہے. جان اسٹیوارٹ مل جو ایک بہت بڑا دانا حکیم گزرا ہے، فلاسفر، حکیم، عقل مند، حکمت والا فلاسفر گزرا ہے، کا قول ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے نہیں پیدا کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے. اچھا، جان اسٹیوارٹ مل جو ایک مغرب انگلینڈ کا رہنے والا ہے، بہت بڑا فلاسفر بھی تھا، اس کا قول یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خرابی کے نتیجے پیدا نہیں کر سکتی اگر اس کی قوم اچھی ہے، اس کی قوم اس کی اصلاح کر سکتی ہے. اگر وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ اگر ان کا طور طریقہ، ان کے اخلاق، ان میں ایمانداری ہے، ان میں خود غرضی نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، ہوس نہیں ہے، تو وہ اپنی گورنمنٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اقبال نے کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں،
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یعنی کہ اگر ایک فرد چاہے تو وہ پوری قوم کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور پوری قوم چاہے تو وہ پوری دنیا کو ٹھیک کر سکتی ہے، اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے. اور جو چیز کے شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے، در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے. پھر کہتا ہے کہ جو شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے، در حقیقت وہی شے ہے اس کے لیے ظالم اور خود مختار. یعنی کہ لوگ اگر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، جیسی رعایا ہوگی تو ویسی اس پہ کیا ہوگی، حکمران بھی ہوں گے، تو پھر ظالم اور خود مختار گورنمنٹ ان پر حکومت کرے گی، گویا وہ اپنی حالت کو اگر نہیں بدلتے. پھر اس شے کو چاہو جس نام سے پکارو. اس مقولہ پر میں اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے، وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جائے، وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی. یعنی کہ وہ کہتا ہے اپنی مدد آپ کے مقولے کی، کہاوت کی بات کر رہا ہے کہ جو شخص جہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی زندگی کو، اپنی تقدیر کو، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، تو کہتا ہے کہ وہاں پر ترقی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی یا دب جائے گی، چاہے کیسی آزاد گورنمنٹ وہاں پہ قائم نہ کی جائے، نتیجہ اس کا جو ہے وہ اچھا نہیں نکلے گا، اور قومیں جو ہیں وہ زوال کی طرف گامزن ہو جائیں گی. ان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ایک شخص، مطلب ایک نیک شخص. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں. گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے. اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں، ہم خود کچھ نہ کریں. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنا دیا جائے، ہادی سیدھے راستے والا، ہدایت دینے والا، ہادی اور رہنما بنایا جاوے، تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے. دیکھیں وہ کہتا ہے کہ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خضر ملے اور ہماری حالت کو بدل دے، جو ہمیں راستہ دکھائے، اور گورنمنٹ بھی سخی ہو. کہتا ہے جو ہمارے سارے ہی کام کر دیں، ہم کچھ نہ کریں، گویا کہ ہم سست اور قائل رہیں. ہم دیکھیں اقبال کے ہاں بھی حرکت جو ہے وہ زندگی ہے، جمود جو ہے وہ موت ہے. جیسے کہ اس نے کہا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بیر کی موجوں میں اضطراب نہیں. یعنی کہ مسلسل حرکت، کام، یہ زندگی ہے، نہ کہ جمود، سکون جو ہے وہ زندگی ہے. اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہر چیز، وہ کہتا ہے کہ اس کا تو یہ معنی ہوا ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے دوسرے ہی کریں، ہم خود کچھ نہ کریں. کہتا ہے اگر ایسے شخص کو ہادی، ہدایت دینے والا یا رہنما، راستہ دکھانے والا بنا دیا جائے، تو آپ یقین مانیں کہ تمام قوم کی جو دلی آزادی ہے وہ اس کو کیا کر دے گا، برباد کر دے گا، اور انسان کو انسان پرست بنا دے گا. یعنی کہ انسان کو پوجنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس کے لیے سارے کام کیے ہوئے ہیں. تو انسان کو انسان پرست نہیں بننا چاہیے. حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے. پرستش، پوجا، عبادت، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان مقید و ذلیل ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کا سہارا لیں گے تو ایسا ہے کہ حقیقت میں ایسی قوت کی پرستش ہے جو انسان کو کیا کرے، حقیر بنا دے گی، ذلیل بنا دے گی، اس کی 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی. جیسے ایک دولت کی پرستش جو انسان کو مقید و ذلیل بنا دیتی ہے، قید کر لیتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. کیا لالا اشرفی مل دکاندار کو کہا جاتا ہے، کیا لالا اشرفی مل جو ہر روز لکشمی سے مراد یہاں پر پیسے ہیں کی پوجا کرتے ہیں اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں، انسانوں میں کچھ قدر و منزل کے لائق گنے جاتے ہیں؟ کہتا ہے کیا وہ لوگ جن کا دین ایمان صرف پیسے ہی ہوتا ہے اور ان کے پاس بہت زیادہ دولت بھی ہوتی ہے اور وہ دولت کو ہی پوچھتے ہیں اور انتہا کی دولت رکھتے ہیں، کیا انسانوں میں ان کی کوئی قدر جانی جاتی ہے؟ کہتا ہے نہیں. اس کے طور طریقے دیکھے جاتے ہیں، اس کی زندگی کا رنگ ڈھنگ دیکھا جاتا ہے، نہ کہ صرف اس کی دولت کو دیکھا جاتا ہے.
بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ تو کہتا ہے سب سے بڑا سچا مسئلہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی معزز قومیں ہیں انہوں نے صرف اپنی مدد آپ کی وجہ سے ترقی پائی ہے۔ جس کو لوگ اچھی طرح سمجھیں گے تو پھر اس کو کام میں لائیں گے، پھر ان کو کوئی خضر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کو راستہ دکھائے۔ تو کہتا ہے کہ اوروں کے بھروسے سے اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر انسان کسی اور پر بھروسہ کرے گا اور کوئی انسان اپنی آپ مدد کے تحت، اپنی سعی کے تحت، اپنی کوشش کے تحت اپنی تقدیر کو بدلے گا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ پچھلا جو ہے وہ انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے۔ پچھلے سے مراد کیا ہے؟ اپنی مدد آپ۔ یہ دیکھیں اب دونوں اصول ہیں۔ اپنی مدد آپ والا جو ہے وہ انسان کی بدیوں کو برباد کر دیتا ہے، گویا کہ برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اور جو پہلا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوروں کے بھروسے پر زندگی کو گزارنا، تو وہ خود انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش، اجراء جاری کرنا خواہش، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ سچا اصول، قدیمی پرانا سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو اس وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ولیم ڈراگن جو ہے یہ آئرلینڈ کے ایک باشندہ تھا، بہت بڑا ایک صنعت کار تھا۔ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت آئرلینڈ میں ایک پورا ریلوے ٹریک بھی بچھایا اور اپنی سعی اور اپنی کوشش اور اپنی حالت بدلی اور اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا آدمی بنا۔ وہ کہتا ہے کہ جس وقت ایک نمائش تھی دستکاری کی، اس کی اپنی فیکٹریاں بھی تھیں، ملیں بھی تھیں جس میں وہ بیگ بنایا کرتا تھا اور مختلف قسم کے صنعتیں اس نے لگائی ہوئی تھیں۔ تو اس نے وہاں پہ ایک نمائش میں اس نے کہا تھا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو مجھے میرے ملک اور میرے شہر کے لوگ یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت ہماری آزادی ہے۔ ہماری محنت کیا ہے؟ ہماری آزادی ہے۔ جو محنت کش ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، وہ کسی کے بھروسے پر نہیں رہتا، وہ ذلیل نہیں ہوتا، وہ حقیر نہیں ہوتا۔ ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ ہماری آزادی کا دار و مدار جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے اوپر منحصر ہے، یعنی کہ ہماری آزادی کا دار و مدار ہمارے ہی اوپر ہے، دار و مدار ہمارے اوپر۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی توقع مضبوط امید، قوی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جائے گی۔ ہاں، تو اس نے کہا کہ جب میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو مجھے میرے ملک اور میرے شہر کے لوگ یاد آتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم نے آزادی کی بہت باتیں سنی ہیں لیکن میرے خیال میں ہماری محنت ہی ہماری آزادی ہے اور ہماری آزادی ہماری محنت کے اوپر منحصر ہے، اس کا دار و مدار جو ہے ہماری محنت کے اوپر ہے۔ اگر ہم اپنی قوتوں کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع آئندہ، کوئی مضبوط امید اپنی بہتری کے لیے نظر نہیں آتی کہ ہم محنت کریں اور ہم کامیابی نہ حاصل کر سکیں۔ اس نے کہا استقلال اور محنت جو ہے وہ کامیابی کا بہت بڑا، استقلال کہتے ہیں ثابت قدمی کو، ڈٹے رہنا، محنت کے اوپر ڈٹے رہنا کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کریں گے تو مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تھوڑے ہی زمانے میں ہم اپنی حالت کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہم ایک عمدہ اور اچھی قوم کی طرح آزاد بن کر ابھریں گے۔ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔
محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جر ثقیل، آلات جر ثقیل بھاری آلات ہتھیار کو کہا جاتا ہے، ہتھیار یعنی کہ بھاری ہتھیار اٹھانے والی مشین، آلات جر ثقیل، آلات جر ثقیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فیلسوفوں، ملکی منتظمین، فلسفوں سے مراد ہے فلاسفر لوگ، اہل علم، اہل دانش لوگ، ملکی منتظمین نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ہم صرف مثل مارے سرے گنج، وہ سانپ جو خزانے پہ بیٹھا ہوتا ہے، مثل مار سرے گنج، وہ سانپ جو خزانے پہ یعنی کہ خزانے کا سانپ، اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جاویں۔ مگر افسوس، صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی جائیداد کو بھی گرا دیا ہے۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پچھلی پشتوں کے حالات کو معلوم کرنا شروع کریں، اگر نظر دوڑائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے نسل در نسل کاموں سے، محنت سے ترقی حاصل کی ہے، اور محنتی اور مستقل مزاج لوگ جو تھے، جو زمین جوتنے والے، جو کسان تھے، جو کانیں کھودنے والے تھے، جو نئی باتوں کو ایجاد کرنے والے تھے اور پوشیدہ باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والے تھے، اور جو لوگ بھاری ہتھیاروں سے کام کرنے والے تھے، جتنے بھی ہر قسم کے ہنرمند، حکیم، شاعر جتنے بھی تھے، ان سب نے جو کیا کی ترقی کی حالت، اس دنیا کو ترقی کی حالت پر پہنچایا ہے تو صرف ایک محنت کے بلبوتے پر پہنچایا ہے۔ ایک نسل سے دوسری نسل جو محنت پر عمارت کھڑی ہوئی ہے، انہوں نے ایک نسل سے دوسری نسل کی محنت پر عمارت کھڑی کی ہے۔ لگاتار اس کام کی وجہ سے انہوں نے ایک دنیا کو ترقی کی طرف گامزن کیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پرکھوں کی جو محنت کی ہوئی ہے، ہم اس کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ ہم اس خزانے کے ساتھ جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہم خزانے کے سانپ کی طرح اس پر بیٹھے رہیں اور خود محنت نہ کریں۔ اقبال نے کہا تھا کہ تھے تو وہ تمہارے ہی ابا، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، کہ ہم صرف کل کے بارے میں منتظر رہیں اور کچھ کریں نہ، محنت نہ کریں، سعی نہ کریں، کوشش نہ کریں، مسلسل حرکت نہ کریں، تو کہتا ہے کہ ہم اس خزانے پر سانپ کی طرح بیٹھیں گے نہیں، گویا کہ ہم اس ترقی کی جانب، اس عمارت کو اور بھی ترقی دیں گے، اور نئے زمانے جو ہیں ہم ایجاد کریں گے، نئی دنیایں بنائیں گے، نہ کہ ہم اپنے پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی کیا کر دیں گے، گرا کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن کو معلوم نہیں ہوتا، مگر شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک شخص جو ہے تو نہایت ہی غریب اور مسکین، لیکن اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ، بغیر کسی لالچ کے ایمانداری کی مثالیں دکھاتا ہے، وہ شخص کیا کرتا ہے، زمانے کو بدل کے رکھ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ خفیہ طور پر اپنی نسل میں پھیل جاتا ہے، اور اس کے وہ کام، اس کے کارنامے جو ہیں آئندہ کی نسل کے لیے کیا بن جاتے ہیں، ایک مثال بن جاتے ہیں۔ ہر روز نئے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن ہی میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی، برتاؤ، چال چلن پر قوی اثر پیدا ہوتا ہے۔ شخص اگر اچھا طور طریقہ اس کا ہوگا، کام کرنے والا ہوگا، سست اور قائل نہیں ہوگا،
تو اس کے برتاؤ اور اس کے چال چلن، اس کے طور طریقے کا اثر جو ہے وہ بڑا قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اور حقیقت میں یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے۔ جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم کالج کی تعلیم اس عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کے علم کا، یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں، انسان پر، قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسہ، مکتب کہتے ہیں سکول کو، مکتب و مدرسہ و مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں، طاق کہتے ہیں دیوار میں بنی ہوئی جگہ جہاں پہ چراغ رکھا جاتا ہے، صندوق میں یا الماری میں یا کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے میں، گھر کے رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں، صرافہ کی دکان میں، ہل جوتنے میں، ہل چلانے والا، کپڑا بننے میں کے کارخانے میں، کل کہتے ہیں پرزوں کو، کلوں سے کام کرنے کے کارخانے میں اپنے ساتھ ہوتا ہے، پھر بے سکھائے بے شاگرد بنائے لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیل جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارے ہر روز کے تجربے سے یہی معلوم ہوا ہے کہ شخصی چال چلن کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ زمانے میں اثر پیدا کر، ایک مضبوط اثر پیدا کر سکتے ہیں، اور پھر پیدا کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ عمدہ عملی تعلیم جو ہے وہ ہمیں ترقی کی طرف گامزن کر سکتی ہے۔ جب ہم اس عملی تعلیم اور علمی تعلیم سے مقابلہ کریں گے تو دیکھیں عمل اور علم، وہ کہتا ہے کہ کتابیں جو ہیں اور وہ جو ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے زندگی کے علم کا، یعنی کہ برتاؤ کا، زندگی کا برتاؤ جو ہے وہ عملی علم ہے، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن بھی کہتے ہیں۔ وہ جو ہے ہمیں اپنے چال چلن طور طریقے سے آئے گا، نہ کہ طاق میں رکھی ہوئی یا صندوق میں رکھی ہوئی کتابوں سے صرف آئے گا، بلکہ ہم نے علم حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یعنی کہ اگر آپ علم حاصل کرتے ہو تو اس کا فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ اس پر عمل کرو گے۔